الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں عبید اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمز برائٹ فیوچر چینل. آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے. ناظرین، جب محمد بن قاسم سیہون شہر کو فتح کر چکے تو اس کے بعد انہوں نے کچھ دن یہاں ہی قیام کیا، اور ان دنوں میں سیہون کے قرب و جوار میں سندھ کی عظیم و قدیم قوم آباد تھی جس قوم کا نام چننا تھا. انہوں نے اپنے ایک محبر مسلمانوں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بھیجا. اتفاق سے یہ مخبر جب محمد بن قاسم کے لشکر میں پہنچا تو اس وقت نماز کا وقت تھا. اس مخبر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اذان ہوئی اور اذان کے بعد سارا لشکر نماز کے لیے جمع ہوا. سب نے وضو کیا. تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوئی. محمد بن قاسم نے امامت کی. سب نے مل کر اس کے پیچھے نماز پڑھی. پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں سب اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے اتباع میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے. چنا قوم کا وہ مخبر یہ نظم و ضبط دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کے پڑاؤ سے واپس جا کر اس نے اپنی قوم سے مسلمانوں کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں میں جو اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط دیکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ ان پر کوئی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا. چننا قوم کے افراد نے جب یہ سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے، لہذا انہوں نے قیمتی تحفے تحائف جمع کیے اور سب ایک وفد کی صورت میں محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوئے اور محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ تحفے و تحائف پیش کیے. ان کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم بہت خوش ہوئے. ساتھ ہی چننا قوم کے ان سب افراد نے بخوشی اسلام قبول کر لیا تھا. محمد بن قاسم نے ان کے اس امر کو دیکھ کر بہت بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ قوم تو مرزوق ہے، یعنی اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اسی وقت سے چننا قوم کا نام مرزوق بھی مشہور ہو گیا تھا. بلاخر سیہون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیسم شہر کا رخ کیا تھا. وہاں کے راجہ کا نام کاکا تھا. جب انہوں نے محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو کاکا کے سرکردہ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر شبہون ماریں. چنانچہ سرکردہ لوگ کاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا. کہتے ہیں کاکا بڑا ہی عقل مند اور دراندیش تھا. اس نے پہلے تو ان کی اس تدبیر کی تعریف کی اور انہیں ہمت دلائی. پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ ایک لشکر بھیجتا ہوں. چنانچہ اس کے ساتھ تم مسلمانوں پر خوب شبہون مار لو. چنانچہ کاکا نے اپنے 1000 مسلح جوان مسلمانوں پر شبہون مارنے کے لیے روانہ کیے، اور کاکا خود بھی چننا قوم سے تھا اور 1000 جوان جو اس نے بھیجے تھے ان کا تعلق بھی چننا قوم سے تھا. اس لشکر کا سالار کاکا نے ایک شخص بہمن کو بنایا تھا. جب یہ لوگ مسلمانوں پر شبہون مارنے کے لیے روانہ ہوئے تو مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹک گئے اور صبح تک حیران اور سرگرداں پھرتے رہے. جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو سیسم کے قلعے کے قریب ہی کھڑا پایا. مایوس ہو کر کاکا کے پاس پہنچ کر اپنی ساری داستان سنائی. اس پر کاکا نے سمجھ لیا کہ تقدیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور مسلمان ضرور ان پر فتح مند ہوں گے. چنانچہ کاکا نے اپنے سرداروں اور عمائدین کو جمع کیا اور محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوا، اور جو شبہون کے حالات پیش آئے تھے وہ مسلمانوں سے کہہ دیے، اور محمد بن قاسم کے سامنے اس نے اپنی اطاعت، وفاداری اور فرمانبرداری کا یقین دلایا. محمد بن قاسم بھی اس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے. کاکا بھی بڑے خلوص سے مسلمانوں کا ساتھ دینے لگے. اس طرح آنے والے دور میں کاکا کے مشوروں سے مسلمان کافی مستفید ہوئے. اس موقع پر محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کسی کی عزت افزائی کی جاتی ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو رسپیکٹ کس طرح دی جاتی ہے؟ تو کاکا نے کہا کہ ہمارا امتیازی نشان کرسی ہے اور ہماری خلت ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو ہم سر پر پگڑی کی طرح لپیٹ لیتے ہیں. یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے.
یہ جواب سن کر محمد بن قاسم ہوش ہوئے اور کاکا کو مقامی دستور کے مطابق خلت اور کرسی سے نوازا۔ کاکا کی اس سرفرازی کے بعد اس کے ساتھی مسلمانوں سے بہت خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے ایک خیرسگالی کا جذبہ پیدا ہوا۔ کاکا نے ان کے جذبہ خیرسگالی کو محسوس کر کے وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمانوں سے امان دلائی۔ جو لوگ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف رہے تو کاکا نے ان کے خلاف مسلمانوں سے مل کر کارروائی کی اور انہیں سزا دلائی۔ محمد بن قاسم نے اپنے کچھ سالاروں کو کاکا کے ساتھ بھیجا جنہوں نے آس پاس کے علاقوں کو متی اور فرمانبردار کیا۔ کاکا نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمنوں پر یلغار کر کے سونا، چاندی، کپڑے، جانور، غلہ اور دوسرا بہت سا سامان جمع کر دیا، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں ہر چیز کی افراد ہو گئی تھی۔ اب محمد بن قاسم وہاں سے روانہ ہو کر سیسم کے قلعے کی طرف بڑھے، اس لیے کہ سیہون کا راجہ بجرائے سیہون سے بھاگ کر سیسم میں اپنے لشکر کے ساتھ پناہ لے چکا تھا اور مسلمانوں سے اس نے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم جب سیسم پہنچا تو دو روز تک سخت خون ریز جنگ ہوئی، جس میں بجرائے اور اس کے سرکردہ ساتھی اس جنگ میں مارے گئے اور اس کے بعد ساتھی سیسم سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ راجہ طاہر کے مخالف تھے کیونکہ اس نے ان کے پاس آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے یہ لوگ بھاگ کر راجہ طاہر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخرکار ان لوگوں نے محمد بن قاسم کی طرف قاصد بھجوا کر معافی مانگی اور مسلمانوں کو 1000 درہم سالانہ خراج دینا قبول کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ بھی مسلمانوں کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے۔ سیسم کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے میں خراج قائم کیا اور دوبارہ لوگوں میں امن اور حفاظت میں لینے کا حکم جاری کیا۔ یہاں اس نے اپنی طرف سے اپنا ایک حاکم بھی مقرر کیا۔ سیسم کی فتح کے بعد دریائے سندھ کے مغربی کنارے کے سارے علاقے ایک طرح سے محمد بن قاسم کے قبضہ میں آ گئے تھے۔ مغربی سندھ کے تمام سردار محمد بن قاسم کے حسن و اخلاق اور بلندی کردار سے بے حد متاثر تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ بات ان کی دل میں نقش ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے اس سے بھی اچھی سے اچھی ویڈیو میں لے کر آتا رہوں۔ تو اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔